میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی سے کرتے ہیں، جو درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، وبعد وفاتک یا رسول اللہ، حضور آج ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت فرماتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو آقا یہ ارشاد فرمائیے کیا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارا پڑھا ہوا درود آپ تک پہنچے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وبعد وفاتی، ہاں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی انداز میں جاری رہے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے زکوٰۃ نہ دینے کا انجام یہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کو دینے والے، کچھ ان کے بارے میں سنیں گے، اور ضمناً کچھ چیزیں ساتھ اس طرح کی بھی ہوں گی کہ جن میں مال خرچ نہ کرنے والے، کنجوسی سے کام لینے والے، بخل سے کام لینے والے، کچھ ان کا بیان بھی ہوگا۔ سب سے پہلے حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے دلوں میں بھی مختلف طرح کی خواہشات چٹکیاں بھرتی رہتی ہیں۔ ہماری خواہشات پیسہ جمع کرنے کے حوالے سے ہوتی ہیں، اتنا مل گیا، اتنا اور مل جائے، ذرائع آمدن اتنے تو ہیں، لیکن اگر تھوڑے سے اور بڑھ جائیں، ابھی تو صرف 1 لاکھ ہوا، 2 لاکھ ہو جائیں تو لاکھ پتی ہوں، کبھی میرے نام کے ساتھ کروڑ پتی کا لاحقہ بھی لگے تو مزہ آ جائے۔
مکان عالی شان ہے لیکن یہ تھوڑا سا اور وسیع ہو جائے نا، مین روڈ پر ہو، بنگلہ ہو، زبردست قسم کا مکان ہو، گاڑی یہ والی ہے، یہ نہیں، یہ ہو نا، تو پھر مزہ آئے۔ نہیں، ہماری خواہشات اور طرح کی ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، معلم انسانیت ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا دل ربا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر تمنا منفرد، ہر عمل سب سے جدا۔ یہ ساری ادائیں دیکھ کر ہی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان پر آتا ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی یہی وہ پیاری ادائیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں۔ سرکار کی وہ پیاری تمنا کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لی مثل احد ذہبا لسرنی الا یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء الا شیء ارصدہ لدین۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، تصور کریں احد پہاڑ چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، بلندی کے اعتبار سے بھی، چوڑائی کے اعتبار سے بھی کافی سارا رقبہ ہے جو احد پہاڑ نے گھیرا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنا تصور بھی آتا ہی ہے، میرے پاس اگر یہ ہوتا تو میں یہ کرتا، میرے پاس دولت ہوتی تو میں یہ کرتا، میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کرتا۔ ہماری خواہشات اور طرح کی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہوتا تو میں کیا چاہتا؟ فرمایا کہ مجھے یہ اچھا لگے گا، یعنی اتنا سونا بھی میرے پاس ہونا تو مجھے یہ اچھا لگے گا کہ 3 راتیں بھی نہ گزریں اور یہ سارے کا سارا سونا میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں تقسیم کر دوں، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھوں۔ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْسِدُهُ لِدَيْنٍ، صرف اور صرف اگر کسی کا قرض میرے ذمے ہو اور میں نے وہ قرض ادا کرنا ہو تو اس میں سے صرف اتنی رقم بچاؤں گا تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے اور میرے ذمے کسی کا قرض وغیرہ نہ رہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی رقم میرے پاس ہو، یعنی جتنا بھی سونا میرے پاس ہو، 3 دن سے پہلے احد پہاڑ جتنا سونا، اگر اتنا سونا میرے پاس ہو تو مجھے یہ اچھا لگے گا کہ تیسری رات نہ آنے پائے اور یہ سارا میں تقسیم کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری تمنا یقیناً بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نبی محترم، شفیع تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہمیں بھی وسعت قلبی نصیب فرمائے، غنائے قلبی عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے والے بنیں، صدقہ کرنے والے بنیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں پیش کرتے رہیں۔ وہ دینے والوں کو اور ملتا ہے، دینے والوں پر کس کس انداز میں عطائیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آئیے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، روزانہ جب بھی صبح ہوتی ہے 2 فرشتے اترتے ہیں، روزانہ صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، فیقولان احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ دونوں کی زبان پر ایک ایک جملہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ سخی کو زیادہ اچھا عوض عطا فرما، میرے مولا جو تیری راہ میں دینے والا نا اسے اور دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، الہی
جو بخل کرنے والا ہے، کنجوسی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، غربا اور مساکین کا خیال نہیں رکھتا، تیرا دیا ہوا تیری راہ میں نہیں دیتا، الہ العالمین کنجوس کو ہلاک فرما دے، کنجوس کو برباد فرما دے۔ اب غور فرمائیے، روزانہ صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک دینے والوں کے لیے برکت کی دعا کر رہا ہے اور دوسرا کنجوسوں کے لیے بربادی کی دعا کر رہا ہے۔ ایک کی زبان پر یہ ہے، دوسرے کی زبان پر یہ ہے۔ مجھے غور کرنا ہے، یہاں کے حاضرین کو غور کرنا ہے، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین کو غور کرنا ہے کہ ہمیں پہلے فرشتے کی دعائیں لینی ہیں یا دوسرے کی۔ یقیناً کوئی ایک بھی برباد نہیں ہونا چاہتا، کوئی ایک بھی نہیں چاہتا کہ اس کے مال میں مصیبت آئے، کوئی ایک بھی نہیں چاہتا کہ پریشانیاں اس کے گھر میں ڈیرے جمائیں، کوئی ایک بھی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں بیماریاں، آفات، بلیات، مصیبتیں یہ اس انداز میں ڈیرا جمائیں۔ ہر ایک راحت و رافت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ یقین جانیے، راحتیں، آسانیاں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی فرما برداری کے کاموں میں ہے، اور فرما برداری کا کام جہاں دیگر عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، اسی طرح دیگر بہت سارے امور خیر، ان میں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں دینا یہ بھی ہے۔ زکوٰۃ یہ تو فرض ہے، دینی ہی دینی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہیے، مساجد کی خدمت کے لیے، جامعات کی خدمت کے لیے، مدارس کی خدمت کے لیے، غرباء اور مساکین کی خدمت، ان کی اعانت اور ان کی مدد کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ صدقہ آفات و بلیات کو بچاتا ہے، صدقہ رحمت الہی پانے کا ذریعہ ہے، صدقہ قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ درازی عمر بالخیر کا ذریعہ ہے، صدقہ مصیبتوں کو رفع کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں دینے کی عادت بنانی چاہیے۔ شیطان یہ دل میں ایک خوف ڈالتا ہے، وہ خوف کیا ہے؟ یار تمہارے پاس اتنے ہیں، اتنے دے دو گے، پیچھے تو یہ رہ جائے گا۔ اپنا مال دینے کی طرف نہ جاؤ، دو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے۔ نہ دینا، بچا لو، ضرورت کے وقت کام آئے گا، بچا لو، تمہارے کوئی بھی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو پیسہ ہی تو تمہارے کام آئے گا۔ جبکہ اگر غور کیا جائے، پریشانیوں سے نجات دینے والی ذات اللہ کی، مصیبتیں رفع کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نظر رحمت سے یہ سارے دکھ درد تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جب تکلیف آ گئی، پیسہ بچا لو، کام آئے گا۔ جبکہ پریشانیوں سے نجات دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی راہ میں دینے والوں کو، صدقہ کرنے والوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کو محروم چھوڑ دے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا۔ نہیں، بندہ ہو کر بندوں کا خیال کرے، اور یہ بندوں کا خیال کرنے والا جب یہ مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، ایسا متصور بھی نہیں ہے، یہ ایسا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں دینے کی عادت بنانی چاہیے۔ اچھا، دینے سے غربت آ جائے گی، دینے سے پریشانی آ جائے گی، دینے سے مال کم ہو جائے گا، دینے سے جناب مصیبت آ گئی تو کیا کریں گے، پریشانی آ گئی تو کیا کریں گے، ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں گے، یہ ہو گیا تو کیا کریں گے، وہ ہو گیا تو کیا کریں گے۔ آئیے تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ سے سنیے اور پھر غور کیجئے کہ دینے کے بعد کتنی غربت آئے گی، دینے کے بعد کتنی پریشانی آئے گی، دینے کے بعد کم ہو جائے گا یا بڑھے گا۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، آپ سنیے اور اس کے بعد پھر غور فرمائیے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک،
ارضخی مستطاعت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسما خوب خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں دیتے وقت حساب لگا لگا کے نہ دیا کرو، بغیر حساب کے دو، اللہ تمہیں بھی بغیر حساب کے عطا فرمائے گا. اموال دو طرح کے ہیں، ایک تو مال کی زکوٰۃ دینی ہے، تو زکوٰۃ میں تو پورا پورا حساب رکھنا ہوگا. زکوٰۃ میں حساب لگا کر دینا یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں نفلی صدقہ ذکر کیا جا رہا ہے. جب نفلی صدقہ دینا ہو نا تو پھر گن گن کر حساب رکھ رکھ کے نہ دیا کرو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مال دی ہے، اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، تو جس قدر ہو سکے دیتے چلے جاؤ. اسما اللہ کی راہ میں جب دینے کا وقت آئے تو خوب خرچ کرو، گنو نہیں، حساب رکھ کے نہیں دو. تم بغیر شمار کے دو گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں بھی بغیر حساب کے عطا فرمائے گا. بغیر حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم حساب نہیں کر سکو گی. اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا تُوعِ فَيُوعِ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور بچا بچا کے سنبھال سنبھال کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم سے بچائے گا. تم اللہ کی راہ میں دو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. آپ اگر جائزہ لینا، غور کریں تو جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں دینے والا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں سے حصہ پاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن پہلے کا مال قرب الہی پانے کا ذریعہ بنا، رحمت الہی سے حصہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، اور دوسرے کا مال تو نکلا لیکن یہ مال کا نکلنا کسی اور انداز سے تھا. جیب کٹ گئی، چور لے گئے، ڈاکو چھین کر لے گئے، ڈاکو لے گئے یا ڈاکٹر لے گیا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی اور اس طرح کی مصیبت بن گئی، ڈاکٹر لے گیا، وکیل لے گیا. اچھا ڈاکٹر وکیل نے بھی نہیں لیا، کسی ڈاکو چور نے بھی نہیں چھینا، تو بعض اوقات ایک اور صورت بھی بنتی ہے، نالائق اولاد کے ہاتھوں مال برباد ہو جاتا، اولاد مال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. دائیں بائیں سے تو کوئی مصیبت نہیں آئی، لیکن اپنے ہی گھر میں اس طرح کی صورتحال بن گئی کہ نالائق اولاد مال کو برباد کرنے کا ذریعہ بن گئی. بڑا بچا بچا کے رکھا لیکن کام کچھ بھی نہیں آیا، سنبھال سنبھال کے رکھا، بڑا پیچھے پیچھے کر کے نہ وہ یہ نہ ہو جائے تو وہ نہ ہو جائے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کے چکر میں رہا، اور سارا کچھ ہاتھ سے بھی نکل گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک. ایک جملے میں بات ذکر کی گئی ہے، اور یہ حدیث جو ہے نا یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں زبان تو سرکار کی ہوتی ہے لیکن ارشاد سرکار کا نہیں ہوتا. زبان سرکار کی اور ارشاد من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا حکم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان. فرمان کیا ہے؟ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم، اے انسان، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو اللہ کی راہ میں دے، اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا. تو میری راہ میں دے، میں تجھے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں دینے والوں کو اور ملتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ذکر فرمائی. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک. اے ابن آدم، ان تبذل الفضل، جو تیری ضرورت سے زائد چیز ہے نا وہ تو اگر خرچ کر دے، بچا ہوا مال اگر تو خرچ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اسے روک کر رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے. اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے
تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا، رحمت ملے گی. اور اگر بچا کر رکھا جائے تو بعض اوقات وہ بچا ہوا بھی ضائع ہو جاتا ہے، بچا ہوا بھی برباد ہو جاتا ہے، بچا ہوا بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور بچے ہوئے کے ذریعے بعض اوقات مصیبت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ. وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، بقدر ضرورت پر ملامت نہیں ہے. یعنی تو خود ہی غریب ہے، خود ہی حاجت مند ہے، اور تیرے پاس رقم ہے ہی اتنی کہ بمشکل اپنی گزر اوقات ہوتی ہے. تو تیرے پاس رقم اتنی ہے تو اب تجھ سے تقاضا نہیں ہے، اب اس چیز پر کوئی ملامت نہیں ہے. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو خرچ کرتے وقت اپنے اہل و عیال، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، ان پر خرچ کرنے سے ابتدا کر. اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے گا نا تو 2 ثواب ملیں گے. نمبر 1 صدقہ کرنے کا ثواب، اور نمبر 2 صلہ رحمی کا ثواب. صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنا، صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملا اور رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنے کا ثواب یہ بھی ملا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 2 طرح سے اجر عطا فرمائے. اور پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب کیا دیا اور وہ سوال کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کون سا صدقہ ہے کہ جو اجر کے اعتبار سے بڑا ہے، کس انداز سے صدقہ کیا جائے تو اجر زیادہ ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تم اپنی تندرستی اور بخل کی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہیں فقیری کا ڈر اور امیری کی امید ہو. جس وقت صحت ہوتی ہے پیسے کی حاجت بھی زیادہ ہوتی ہے، خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں، ضروریات بھی بعض اوقات زیادہ ہوتی ہیں. بندہ تندرست ہے، صحیح ہے، صحت مند ہے تو صحت کے ایام میں اس کی خواہشات ضروریات اور طرح کی ہوتی ہیں، اور جب بیمار پڑ جائے گا بوڑھا ہو جائے گا اس کی ضروریات اور اس کی خواہشات اور طرح کی ہوں گی. جو خواہشات تندرستی کی حالت میں جنم لیتی ہیں نا اور دل میں رہ رہ کر ابھرتی ہیں، بڑھاپے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. فرمایا تندرستی میں اور جب دل نہ کر رہا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس وقت خرچ کرنا. اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فقر نہ آ جائے اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، فقیری کا ڈر بھی ہوتا ہے، امیری کی امید بھی ہوتی ہے. تو فرمایا اس وقت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں خرچ کرنا. وگرنہ ایک وقت اس کے بعد آتا ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا. وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تو ٹھہرا رہے یہاں تک کہ جان نکلنے کا وقت آئے. جان نکلنے کا وقت آئے اور اس وقت تیری زبان پر یہ جملے آئیں اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا اس کام کے لیے دے دینا، جبکہ اس وقت یہ تیرا مال تیرا رہے ہی نہیں. جس وقت یہ مرض الموت آتا ہے نا، بیماری کی حالت آتی ہے اور بیماری شدت اختیار کرتی ہے، موت سامنے رقص کر رہی ہوتی ہے، جب یہ کیفیت آتی ہے تو مرض الموت کی حالت میں بیمار کے مال میں وارثوں کا حق آ جاتا ہے. جوانی میں صحت کے ایام میں بندہ جس انداز میں چاہے اپنے مال کو خرچ کرے، لیکن مرض الموت میں کی جانے والی وصیت اس کے 1/3 یعنی تیسرا حصہ اس میں تو وصیت نافذ ہوگی، سارے مال میں وصیت نافذ نہیں ہوگی. اگر بندہ یہ کہتا ہے جناب میرا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اس کا مال مثال کے طور پر 90 روپے ہے تو ان 90 میں سے 30 روپے میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، بقیہ 60 روپے ورثاء کی مرضی پر ہے. وارث چاہیں اللہ کی راہ میں دیں اور وارث چاہیں تو اس کا مال اپنے پاس رکھ لیں. 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، پورے مال میں اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی. نہیں بندہ اس وقت میں کہہ رہا ہوتا ہے اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا اس کا، اتنا اس کا، تو اس کا اپنا تو اب ہے ہی نہیں. مرنے کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صدمہ ایک ایسی چیز ہے جو
شروع میں بڑا ہوتا ہے، بعد میں چھوٹا ہوتا ہے، بقیہ ساری چیزیں شروع میں چھوٹی ہیں، بعد میں بڑی ہوتی ہیں۔ جو پہلے دن میت کی چارپائی پکڑ پکڑ کر رو رہے ہوتے ہیں، 10 دن گزرنے کے بعد، ہفتہ گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد، چند ماہ گزرنے کے بعد ان کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتا کہ جن میرے والد، میری والدہ، یا جن کے جانے پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی، ان کی قبر کس حال میں ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں سرمایہ جمع کرنے کی طرف آئیے، آخرت کا سرمایہ، نیکیوں کا سرمایہ، اجر و ثواب کا سرمایہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب ملتا ہے، جنت کا قرب یعنی جنت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، لوگوں کا قرب ملتا ہے۔ اب ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہی یہ ہے کہ جناب یہ پیسہ خرچ کرنے کی طرف نہیں آتا، پیسہ خرچ کرنے کا تو اس کو ذہن ہے ہی نہیں ہے۔ بتائیے کتنے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی؟ لوگ اسے ہچکچاتے ہیں، لوگ اسے کھینچے رہتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں، سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہے۔ اور کنجوسی کرنے والا، یہ بھی اسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں دینے والا اللہ کا قریب، تو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا بعید من اللہ، اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ ہمیں جنت کا قرب نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے کاموں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں جہنم سے دور فرمائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ذکر فرمائی، فرمایا جاہل سخی، علمی اعتبار سے کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں ہے، جاہل سخی، یہ اللہ کے ہاں عابد کنجوس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان